بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 65 کو آیت نمبر 64 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کریم نے امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ فرمانے باری تعالی ہے، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی سے معافی مانگنے، بخشش طلب کرنے اور توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ توبہ کو انسانی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ توبہ کا معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ خواہ انسان دوسرے دین میں ہو تو دوسرے دین سے اگر اسلام میں آئے گا تو گویا اس نے پہلے دین سے توبہ کر کے رجوع کر کے دین اسلام میں شرکت کی، مشرف با اسلام ہوا۔ اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حالت ایمان میں اور اسلام کی حالت میں ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی معاصی کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ کریم نے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ عموماً توبہ سے مراد یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر اللہ کی بندگی کر کے ندامت کے چند آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں امت مسلمہ کو جس توبہ کی تلقین کی گئی ہے، جو توبہ کا راستہ دکھایا گیا ہے اور جو توبہ سکھائی گئی ہے، وہ اس سے مختلف ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے گناہوں سے معافی کا جو طریقہ سکھایا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا جو راستہ دکھایا ہے، اس طریقے سے توبہ کرنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت و رفعت اور آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور ہمارے گناہوں کی توبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کی کیا اہمیت ہے، اس کو بھی اللہ کریم نے نمایاں کیا ہے۔
اس آیت کریمہ میں اس کے یہ کلمات قابل غور ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤک، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب فرماتے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ کلمات، ان میں 3 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص جس سے گناہ سرزد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے، اور وہ اپنے گناہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کریم نے جو پہلی شرط رکھی وہ یہ اس آیت کریمہ کے مطابق فرمایا جاؤکا، کہ اے میرے محبوب، اگر ان سے اپنی جان پر ظلم ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو توبہ کرنے کے لیے وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ فاستغفر اللہ، کہ میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، آپ کی خدمت اقدس میں آ کر کیا کریں؟ اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ نمبر 3، واستغفر لهم الرسول، کہ وہ گناہگار آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں آ گیا اور اس نے اس بارگاہ اقدس میں آ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی طلب کی۔ اب اس نے اپنا کام کر دیا، اب اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں جو تیسری شرط ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی شفاعت اور سفارش کرتے ہوئے ان سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ اب یہ 3 چیزیں اس آیت کریمہ میں گناہگار بندے کی توبہ کے لیے شرط ہیں۔ اگر کوئی گناہگار بندہ ان تینوں شرائط پر عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کو اللہ کریم نے اگلے کلمات میں بیان فرمایا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے میرے بندے، جو تو نے گناہ کیا اس پر جو طریقہ میں نے تمہیں سکھایا، اگر یہ تینوں شرائط تم نے پوری کر لیں تو پھر تو ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان پائے گا۔ اور اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی شرط بھی نہ پائی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا اور تمہارے گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ سے کچھ فوائد اور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلق اختیار عطا فرما دیا، آپ کو مختار کل بنا دیا کہ اگر کوئی گناہگار آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ کو اختیار ہے اس کے لیے آپ معافی طلب کریں۔ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ کریم امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، مومنین کو ترغیب فرما رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، تو پھر تم کیا کرو؟ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ جاؤ، کیونکہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی در خدا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں سے رجوع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے مصطفیٰ کے در پر آؤ، یہاں آنا ضروری ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یوں بیان کیا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو،
जो यहां ना हो तो वहां ना हो। तो गोया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आएंगे तो अल्लाह ताला माफ फरमाएगा। यहां इसी आयत करीमा की तफसीर में हुजूर किबला शेखुल इस्लाम मद्दजिल्लहुल आली प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी बयान फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में जो अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में भेजकर वहां भी ये फरमाया कि आका करीम की बारगाह अक़दस में आकर वहां भी मुझसे बख्शिश तलब करो, मुझसे माफी मांगो। तो आप फरमाते हैं कि अर्ज किया कि मौला, अगर तेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आकर भी बख्शिश और माफी तुम ही से तलब करनी है तो फिर महबूब की बारगाह में बुलाने की क्या जरूरत थी। तो इसका मुद्दा और मकसूद यही है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को ये बताना चाहता है कि मेरे बंदे, मेरा यही तो मकसद है कि मेरे महबूब की बारगाह में आओ। अगर मेरा महबूब तुम्हारी सिफारिश कर देगा, शफाअत कर देगा और तुम्हारे लिए मुझसे बख्शिश तलब करेगा तो मैं यकीनन तुम्हें माफ कर दूंगा। तो गोया यहां एक और चीज जो मैंने अर्ज की थी कि आम इंसान अगर तौबा करता है तो उसकी तौबा के कबूल होने की कोई गारंटी नहीं है, कोई यकीन नहीं है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, अल्लाह ना चाहे तो ना करे। लेकिन यहां इस आयत करीमा में जिस तौबा का, जिस रुजू का जिक्र हो रहा है, जिस माफी का जिक्र हो रहा है, अगर इस तरीके से हम अल्लाह की बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर आपके वसीला से, आपके जरिए से अगर अल्लाह से माफी मांगेंगे तो अल्लाह जरूर तौबा कबूल फरमाने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और हाज़िरीन, इसमें तीसरी चीज है कि अपने गुनाहों की माफी के लिए ये जो जाऊ का लफ्ज है, यहां इससे मुराद कतन ये नहीं है कि मदीना मुनव्वरा हाजिर होना जरूरी है। नहीं, मदीना मुनव्वरा हाजिर होना जरूरी नहीं। अगर वहां कोई शख्स हाजिर हो सकता है तो उसकी सआदत है, लेकिन अगर कोई नहीं जा सकता तो जहां कहीं भी है, दुनिया के जिस कोने में है, और उससे अगर कोई गुनाह सरजद हो गया है तो वो अपना कल्बी तौर पर नियतन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ाते मुबारका की तरफ मुतवज्जे होकर आपका वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा तो अल्लाह करीम इसको कबूल फरमा लेगा। और इसके अलावा एक और चीज, ये हुक्म सिर्फ सहाबा किराम के लिए ही नहीं था, बल्कि क़यामत तक तमाम जो मुसलमान मोमिनीन गुनहगार हैं, जो जुर्म कर बैठे, जो नाफरमानी का इर्तिकाब कर बैठे, उन सब के लिए इज़्न आम है। क्योंकि इस आयत करीमा में जो लफ्ज आया है वलौ अन्नहुम इज़ जो है ये आम है और अमूमियत पर दलालत करता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ये सहाबा इकराम से साथ खास है, बल्कि ये क़यामत तक के लिए जितने भी मोमिनीन हैं उन सब के लिए ये है। इसी आयत करीमा की तफसीर में तफसीर मदारिक और तफसीर खज़ाइनुल इरफान में एक वाक़या बयान किया गया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद किसी शख्स ने इस्लाम कबूल करने, ईमान लाने के बाद ये आयत करीमा पढ़ी। चूंकि आयत करीमा का मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है, तो वो जो भी शख्स था, बद्दू था, जहां कहीं से भी था, उसने ये आयत करीमा पढ़ी तो इसका जो मफहूम था वो समझकर वो फौरन मदीना मुनव्वरा की तरफ आया कि मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफी तलब करता हूं। चुनाचे वो शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल और विसाल मुबारक के बाद मदीना मुनव्वरा में पहुंचा और पहुंचकर उसने ये आयत करीमा अर्ज की, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमने ये हुक्म सुना था और हमने अपनी जान पर जुल्म किया, हमसे गुनाह हुआ और हम अब अल्लाह की बारगाह से बख्शिश और मगफरत चाहते हैं, इसलिए हम हाजिर हुए हैं। लिहाजा मेरी बख्शिश
کی درخواست کیجئے اور میرے رب سے میرے گناہوں کی معافی کرا دیجئے۔ تو اسی دوران مفسرین نے لکھا کہ قبر انور سے ندا آئی کہ تیری بخشش ہو گئی ہے۔ گویا تفسیر مدارک اور خزائن العرفان والوں نے یہ واقعہ لکھا، اس میں اور بھی دوسری بکس میں بھی آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس واقعے میں ایک اور چیز بھی جو ہمیں فقہی اعتبار سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس سائل نے، اس شخص نے آقا کریم کی ذات مبارکہ کو یا سے مخاطب کیا۔ تو اس سے پتہ چلا، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی انتقال فرما گئے ہیں، وصال فرما گئے ہیں، ان کی قبروں پر جانا جائز ہے اور وہ جاؤکا میں ہے، اور اس شخص کے عمل سے یا کے ساتھ پکارنا بھی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ خدا کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا اور ذریعہ بنانا یہ بھی درست اور جائز ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی آیت کریمہ میں جو اہم نکات تھے، جو ضروری چیزیں تھیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور امت مسلمہ سے متعلق، مومنین سے متعلق، وہ مختصراً میں نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ کی ذات سے محبت اور عشق کا ہمارا اس رشتہ استوار رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔